नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जन्नत के बारे में अपने कुछ एहसासात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफीक मांगती हूँ कि मुझे हक़ अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। मैं नहीं जानती मेरे सफ़र का इख्तिताम क्या होगा, लेकिन मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इस सफ़र के इख्तिताम पर जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। उससे दुआ करती हूँ हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। मैं सोचती हूँ जब मैं जन्नत में जाऊंगी, जब मैं अपने रब से मुलाकात करूंगी, तो मैं क्या बात करूंगी। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं अपने रब से कहूंगी कि ऐ मेरे मालिक, मैंने अपनी जिंदगी, अपनी कुव्वतें, अपनी सलाहियतें, अपना लहू, अपनी हड्डियों की कुव्वत, अपना माल, अपनी जान जो तूने मुझे दिया था, मैंने तेरे रास्ते में लगाने की टूटी फूटी कोशिश की। अरे मेरे पैदा करने वाले, मेरे साथ ये वो लोग हैं जिन्होंने इस जिंदगी की लज्जतों पर तेरी जन्नत की लज्जत को तरजीह दी। तू हम सब की टूटी फूटी कोशिशों को कबूल फरमा ले कि अल्लाह, हमने तो जिंदगी इसलिए गुजारी थी, कोशिश की थी, सीखने की भी और करने की भी कि या अल्लाह तुझे राजी कर ले। हम इसमें किस हद तक कामयाब हुए, तू आलीशान है, तू अजीम है और तेरे बंदों की कोशिशें बहुत हकीर हैं। तेरा ज़र्फ वसी है, तू गलतियों को माफ करने वाला है। या अल्लाह, तू हमसे कबूल कर ले, तू हमसे राजी हो जा। मेरा जी चाहता है कि जब मैं जन्नत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करूं, तो मैं उन्हें बताऊं कि अल्लाह के रसूल, हम सब आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। हमने अपने जिंदगी में कोशिश की कि आपकी हर तरीके को, आपकी हर बात को, आपके तमाम मामलात के बारे में हम जाने और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करें। मैं उनसे कह सकूं कि अल्लाह के रसूल, आप हमें जिस काम पर लगा गए थे, हमने इस मुलाकात के लिए, इस जगह पहुंचने के लिए अपना सब कुछ डेडिकेट करने की कोशिश की। कोताहियां हैं, कमियां हैं, लेकिन हम इस रास्ते पे लगे रहे। और मेरा जी चाहता है
کہ جنت میں میں سیدنا عمر کا محل دیکھوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. میرا جی چاہتا ہے میں سیدنا بلال کے قدموں کی چاپ جو رسول اللہ نے سنی تھی اس چاپ کو سنوں. میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت کا وہ منظر دیکھوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے اور آپ نے جنت میں جو جو کچھ دیکھا تھا وہ سب کچھ جنت میں دیکھ سکوں. اور میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت میں صحابہ کرام کی مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کو سنوں اور میں اس موقع پر یہ اظہار کروں کہ دنیا میں یہ مجلسیں ہمیں نصیب نہیں ہوئی تھیں لیکن ان مجلسوں کی باتیں ہم تک پہنچی تھیں تو ہم نے ان باتوں کو اپنے لیے قدر و قیمت والا جانا. ہم نے انہیں آگے پہنچانے کی کوشش کی, اپنے عمل میں لانے کی کوشش کی, لیکن ان مجلسوں کو ترستے ہی رہ گئے. میرا جی چاہتا ہے کہ جنت میں جو لوگ پہنچ جائیں, ہم امید رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے جنت میں ہوں گے. میں ربیعہ بن کعب اسلمی سے پوچھوں وہ کون سی چیز تھی جو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رکھتی تھی. میرا جی چاہتا ہے میں اس صحابی سے پوچھوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ اے اللہ کے رسول آپ کی محفل میں آتا ہوں تو چین پاتا ہوں, جب اپنے گھر میں جاتا ہوں, اپنے کاروبار میں جاتا ہوں, مجھے کہیں چین نہیں ملتا. میں جب گھبرا اٹھتا ہوں تو آپ کی مجلس میں چلا آتا ہوں, لیکن مجھے ڈر لگتا ہے, مجھے پتہ نہیں ہے جب میں وفات پا جاؤں گا اور آپ بھی اس دنیا میں نہیں ہوں گے, اب تو انبیاء کے ساتھ اونچے مقام پر ہوں گے اور میں جانے کہاں ہوں گا, میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا. میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ وہ محبت, وہ تعلق آپ نے کیسے پایا تھا, کیسے آپ کا جی نہیں لگتا تھا نہ گھر والوں میں نہ بزنس میں. آپ رسول اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے, رسول اللہ کی مجلس میں جانے کے لیے کس طرح سے بےتاب رہتے تھے. میرا جی چاہتا ہے میں جنت میں سیدہ خدیجہ سے پوچھوں آپ کے دل میں وہ کون سا جذبہ تھا کہ آپ نے اپنا سارا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر لوٹا دیا. میرا جی چاہتا ہے میں ان سے پوچھوں اپنے شوہر کے حق میں اتنی بڑی گواہی کیسے دی تھی, کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا, ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ کی قسم, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. میں جنت میں سیدہ خدیجہ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ کیسے سوچتی تھیں, آپ کیا کرتی تھیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا. میرا جی چاہتا ہے میں جنت میں سیدہ آسیہ سے پوچھوں کس چیز نے آپ کو ایمان پر ایسے ثابت قدم رکھا کہ آپ کے قدم نہیں لڑکھڑائے. میرا جی چاہتا ہے میں جنت میں سیدہ مریم سے پوچھوں, جنتی خواتین کی سردار خواتین ہیں, ان سے پوچھوں کیسے آپ نے اپنی عزت کی حفاظت کی, کیسے آپ نے اتنی بڑی ذمہ داری کو نبھایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو کس طرح سے مضبوط رکھا. سارے زمانے نے تہمت لگائی
اس کے باوجود آپ نے ہمت نہیں ہاری. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آپ نے اپنی زندگی کا پل پل لگا دیا. میرا جی چاہتا ہے میں ان سے پوچھوں وہ پھل جو آپ کو ملتے تھے آپ کو کیسا لگتا تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پھل کھلائے جاتے تھے. میرا جی چاہتا ہے میں سیدہ فاطمہ سے پوچھوں آپ اتنی جسمانی مشقت اٹھاتی تھی, آپ اس قدر تکلیف کاٹنے کے باوجود جب والد محترم نے تسبیحات سکھائی تھی آپ نے دل میں کیسا سکون محسوس کیا تھا. آپ نے اپنی زندگی اپنے والد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کی اتباع کرتے کرتے گزاری تھی. کیسے ثابت قدمی ملی تھی. میرا جی چاہتا ہے کہ جنت میں جانے والے ایک ایک فرد سے پوچھوں اپنے زندگی میں کیا کیا تھا جنت تک چلے آئے. میرا جی چاہتا ہے میں ان تمام لوگوں سے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ایک ایک فرد سے پوچھوں, اور خاص طور پر میرا بہت جی چاہتا ہے میں اس صحابی سے پوچھوں جس کی جان جانے کے تماشے کو دیکھنے کے لیے کیسے اہل مکہ سب اکٹھے ہو گئے تھے. میرے تصور میں جب کبھی وہ سولی آتی ہے اور جب کبھی اہل مکہ ان کے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے نظر آتے ہیں تو میرے دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعائیں نکلتی ہیں اور اپنے لیے یہ تمنا کہ یا اللہ ایسا سرفروشی کا جذبہ نصیب کر دے. میرا جی چاہتا ہے میں اس سے پوچھوں جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر سولی پہ چڑھنا گوارا کیا اور اہل مکہ نے جب کہا تمہاری جگہ محمد ہوتے تو کیا یہ زیادہ اچھا نہیں تھا. کیا چیز تھی جس نے یہ کہلوایا جس کی وجہ سے یہ بات ذہن میں آئی کہ اگر ان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو مجھے اپنی آزادی کے عوض یہ گوارا نہیں ہے. میرا جی چاہتا ہے میں ان سے پوچھوں کیسے یقین ملا تھا فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میرا جی چاہتا ہے میں مصعب بن عمیر سے پوچھوں مدینہ چلے آئے تھے لوگوں کو قرآن پڑھایا تھا وہ تو جانتے نہیں تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو, اس کے رسول کو, اس کے دین کو. کیسے ان کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, اس کے رسول کی محبت پیدا کی تھی, کیسے شوق دلایا تھا, کیسے رغبت دلائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پہلا جمعہ پڑھانے کا اعزاز بخشا. میرا جی چاہتا ہے جنت کے سکون کو محسوس کرتے ہوئے دنیا میں بھی یہ تصور کرنے کو جی چاہتا ہے کوئی ذہنی اذیت نہیں. کیسی خوبصورت ہے جنت, کسی کا تانا نہیں, کسی کی جانب سے دل آزاری نہیں, کسی کی جانب سے الزام تراشی نہیں. سکون ہے, اذیت نہیں ہے, خوشبوئیں ہیں. میلوں کی مسافت سے جس جنت کی خوشبو آئے گی, میرا جی چاہتا ہے میں انس بن نضر سے پوچھوں
कैसे दिल के अंदर यकीन उतरा था। आपने खजूरों का थैला फेंक दिया और ये कहा, मुझे ओहद पहाड़ के पार से जन्नत की खुशबू आ रही है। उस खुशबू को आपने कैसे महसूस किया था, कैसे दिल के अंदर यकीन आया था। मेरा जी चाहता है हर शहीद से पूछूं, जान देने के लिए कैसे तैयारी की थी, वो क्या चीज थी जिसने जान देने के लिए तैयार किया था। आपके पीछे किसकी मेहनत थी, किसने आपकी तरबियत की थी, किसने आपको तालीम दी थी, किसकी वजह से आपके दिल के अंदर यकीन उतरा था। मेरा जी चाहता है जन्नत के माहौल में पहुंचे, उछलते मचलते फिसलते पानियों के पास बैठे। आप जन्नत जाना चाहते हैं, आप उन झरनों की आवाजें सुनना चाहते हैं, आप उस पानी को एंजॉय करना चाहते हैं, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से उस पानी को पीना चाहते हैं जिसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। कैसा होगा वो पानी, इमेजिन करके देखिए। बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, लेकिन वो मीठा किसी को नुकसान नहीं देगा। क्या आप उन नहरों पे जाना चाहते हैं, दूध की नहरें? कभी आप सोच सकते हैं शहद की नहर, हमारे यहाँ तो जो शहद है वहीं जम जाता है। बहने वाला शहद, शराब की नहरें और जन्नत में बहते पानी भी और उछलते मचलते पानी भी, आबशारें भी। आपका जी चाहता है कि आप दिल में ख्वाहिश करें और जो ख्वाहिश हो वो आप तक यूं पहुंचे कि जैसे फल खाने की ख्वाहिश हो तो शाखें आप तक खुद ही झुक के आ जाएं। कितनी खूबसूरत है जन्नत। दुनिया और जन्नत में कितना फर्क है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया के बारे में कहा कि वो सब कुछ जो तुम मांगते हो वो तुम्हें देता है, और जन्नत के बारे में कहा कि वहां वो सब कुछ मिलेगा जिसकी तुम ख्वाहिश करोगे। कितना फर्क है सवाल और ख्वाहिश में। जब ख्वाहिश दिल के अंदर पैदा होती है, सवाल तो बाद में बनती है, सवाल तक काफी सफर होता है। कितनी खूबसूरत है जन्नत। 70 लिबास। आप इमेजिन करें क्या चीज है जो इंसान चाहता है। कौन है जो अपनी डिजायर से इनकार कर सके। हमेशा की जिंदगी और लाजवाल बादशाहत में कितनी चीजें आती हैं। आप इमेजिन करके देखिए। मैं चाहती हूँ आप इमेजिन करें और यहाँ आके बताएं। आप जन्नत के ऊंचे ऊंचे सोने के दरवाजों के अंदर से गुजर रहे हैं। आपका इंतहाई इज्जत के साथ इस्तकबाल किया जा रहा है और अंदर नगमगियत है, खुशबुएं हैं, और जो कुछ मैसर है न किसी आंख ने देखा न किसी कान ने सुना। इमेजिन करना कितना जरूरी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने कलाम में कैसे कैसे उसको बयान किया है। जन्नत की क्रॉकरी। अब में से किसका जी चाहता है, किसको अच्छी लगती है अच्छी क्रॉकरी? बहुत शौक हो, जिसको ज्यादा शौक है वो ज्यादा ऊंचा हाथ खड़ा करे। शौक है, देखिए ये तो हमारे दिलों के अंदर है। जन्नत की क्रॉकरी कितनी खूबसूरत होगी। सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन, और वो भी ऐसे जैसे क्रिस्टल हो।
اور جنت کی کراکری جیسی آپ چاہیں، جس کلر میں، جس چیز کی، اسی طرح سے بن کے سامنے آ جائے۔ میرا جی چاہتا ہے میں جنت میں اس گھوڑے کو دیکھوں، ہاتھ لگاؤں، یاقوت کا گھوڑا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہاں یاقوت کے گھوڑے ہوں گے، روبیز، ریڈ کلر کا۔ کیسا ہوگا وہ گھوڑا جس کے اندر زندگی بھی ہے اور اتنی قیمتی چیز سے بنا ہوا گھوڑا۔ میرا جی چاہتا ہے میں اس خیمے کو دیکھوں، ہیرے کا خیمہ، 60 کلومیٹر تک۔ کیسا ہوگا وہ خیمہ، ڈائمنڈ کا بنا ہوا؟ کیسی ہوگی وہ لائف جہاں پہ کسی کے جوتوں کی ٹک ٹک یا سٹر پٹر نہیں ہوگی، کسی کا فون نہیں بجے گا، شور نہیں آئے گا، ایسی آوازیں نہیں ہوں گی، ہر وہ چیز ہوگی جو دل کو خوش کرے گی۔ اور میرا جی چاہتا ہے میں اس ہوا کو محسوس کروں جو ہر جمعے کو چلے گی شمال کی جانب سے، جس کے اندر مشک کی سی خوشبو ہوگی۔ جب اہل جنت کے چہروں کو ٹچ کرے گی تو وہ چہرے اور زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے، اور جب اہل جنت گھر والوں کے اندر واپس آئیں گے تو گھر والے کہیں گے آپ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو کے آئے ہو، تو کہیں گے ہمارے پیچھے سے آپ بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ میرا جی چاہتا ہے میں اس خوشبو کو سونگھوں، اس کو محسوس کروں۔ میں جنت کے بازاروں میں بھی جانا چاہتی ہوں، میں جنت کی ندیوں کے کنارے بیٹھنا چاہتی ہوں۔ مجھے پھل بہت اچھے لگتے ہیں اور میں جنت کے پھل کھانا چاہتی ہوں، جن کی شکل و صورت تو دنیا کے پھلوں جیسی ہوگی لیکن ذائقہ کمال کا ہوگا۔ میرا جی چاہتا ہے میں ان پرندوں کو دیکھوں جو خود بخود جنتیوں کے لیے حاضر ہو جائیں گے تاکہ جنتی انہیں نوش کر سکیں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں جنت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے within no time ٹریول کر سکوں، اور سفر کے لیے مجھے تیاری نہ کرنی پڑے اور سفر کے لیے کوئی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑے۔ میرا جی چاہتا ہے میں جہاں جاؤں آپ کو ساتھ لے کر جاؤں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم اس جنت تک پہنچنے کے لیے ایسے کام کر لیں، ایسے اعمال کر لیں کہ وہ جنت پکی ہو جائے۔ میرا جی چاہتا ہے میں سیدہ آسیہ کی نظر جب اپنے گھر پر پڑی تھی دنیا میں رہتے ہوئے، جب بھاری چٹان ان پر گری تھی اور جان نکلنے سے پہلے انہوں نے اپنا گھر دیکھا تھا، میرا جی چاہتا ہے میں اس منظر کو دیکھ سکوں۔ میرا جی چاہتا ہے میں ان سے پوچھوں محلوں میں رہتی تھی، ہر خواہش پوری ہوتی تھی، کیا چیز تھی جو یہ دعا کرواتی تھی رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، کیا میرے رب میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے۔ آپ میں سے کس کا دل چاہتا ہے دنیا میں کہ اچھا گھر بنا لیں، خوبصورت گھر؟ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک سروے کروایا تو مجھے پتا چلا کہ فیصل آباد کے لوگوں کو بہت شوق ہے ایسا گھر بنائیں جو دیکھے وہ دیکھتا ہی رہ جائے۔ اب بھی یعنی وہ اس بارے میں بازی لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ آپ ایسا گھر بنائیں کہ اس جیسا گھر کسی اور کے پاس نہ ہو، تو اللہ کی قسم وہ گھر دنیا میں نہیں بن سکتا۔ تو اپنی دنیا کو جنت بنانے کی بجائے جنت کے گھر کی فکر کیوں نہ کریں؟
कितना अजीब है, वो चाहता है कि दुनिया को जन्नत बना ले, और दुनिया जन्नत बन नहीं सकती। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिहि फतरब्बसू हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्रिहि। अब कह दो, अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे कुंबे कबीले के लोग, तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं, तुम्हारी वो तिजारत जिसके मान पड़ जाने से तुम डरते हो, और तुम्हारे वो घर जो तुम्हें बेहद अजीज हैं, अगर तुम्हें अल्लाह ताला से, उसके रसूल से और उसके रास्ते में जिहाद से अजीज हैं, तो इंतजार करो यहां तक कि अल्लाह ताला अपने अजाब का फैसला ले आए। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे बड़ा है, सबसे अजीम है। उसने हमें पैदा किया, वो हमारा मालिक है। उसने हमें जिंदगी गुजारने के तरीके सिखाए हैं, और वही है जिसने हमारे हर अमल की जजा रखी है, जो हमें जन्नत तक पहुंचाने वाला है, जो हमें बुरे अंजाम से बचाने वाला है। उससे बढ़कर किसी और को तरजीह दी जा सकती है? ना वालिदैन को, ना अपनी औलाद को, ना अपने बहन भाइयों को, ना अपने स्पाउस को, ना अपने कुंबे कबीले के लोगों को, ना माल, ना बैंक बैलेंस, ना घर, कोई चीज़ काबिल तरजीह नहीं है। आप जब जन्नत के बारे में सोचेंगे, फोकस्ड हो जाएंगे, उसको अचीव करने के बारे में सोचेंगे, फिर अचीव करने के लिए आप अपने आप को डेडिकेट कर देंगे, आप फिर उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। सहाबा कराम की जिंदगी में जो तब्दीली आई थी, उस तब्दीली में जन्नत का कितना बड़ा रोल था, जहन्नम का कितना बड़ा रोल था। मैं इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर में पढ़ाती थी, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे डिपार्टमेंट में आए, और हमारे HOD ने मुझे बुलवाया और कहा, ये सब लोग कहते हैं कि जन्नत और जहन्नम की कोई रियलिटी नहीं है, और हम इतने बड़े हो गए तो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लॉलीपॉप की तरह जन्नत का तसव्वुर क्यों दिया है, और हम इतने बड़े हो गए, अब हमें पनिशमेंट से क्यों डराया गया? अब तो हमारे अंदर शऊर है, और हम उस शऊर के तहत यानी हम अपनी ज़िंदगी बसर करने के काबिल हैं। तो मैंने उनसे यही सवाल किया था कि जन्नत और जहन्नम के बग़ैर, इस यकीन के बग़ैर आप चलना चाहते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी बिल्कुल उसी तरह गुजर रही है जिस मकसद के लिए पैदा किया गया, और जो आपने इस जहान में करना था, वाकई अप टू द मार्क है आपकी लाइफ? फिर कोई जवाब नहीं था। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को इल्म है कि हम रिवॉर्ड के तसव्वुर के बगैर, पनिशमेंट के तसव्वुर के बगैर नहीं चल सकते। आज साइकोलॉजिस्ट इसका एतराफ़ करते हैं कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड, ये दो चीज़ें हैं जो इंसान को चलाती हैं। पनिशमेंट की वजह से इंसान घबराता है, वो रास्ता ही छोड़ देता है, और रिवॉर्ड की वजह से इंसान आगे बढ़ता है। देखें, जिन लोगों ने अपना मकसद बनाया होता है ज़िंदगी में घर बनाने का, वो घर बनाने के लिए पैसा भी जोड़ते हैं, उसके लिए ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कई तरीके इख्तियार करते हैं। कितनी ख़वातीन हैं, कितने लोग हैं जो यानी बिल्कुल इब्तिदाई दौर से ही, ज़िंदगी के इब्तिदाई दौर से ही
فائنینشلی اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے سب کچھ خرچ نہیں کرنا، کچھ حصہ ضرور ایسا رکھنا جس کی وجہ سے گھر بنانے کے قابل ہو سکے. لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں منیر نیازی کی طرح، گھر بنانا چاہتا ہوں میرا گھر کوئی نہیں، لیکن خواب اسی دنیا کا دیکھتے ہیں کہ ہم کہاں گھر بنانا چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومن کو کتنی وسعت عطا کی ہے کہ دیکھو یہاں جو بھی گھر بنایا آپ امیجن کر کے دیکھیں، آپ جتنا بڑا گھر بنا لیں، لیکن گھر تو کسی کا نہیں ہے، کیونکہ انسان نے بہت جلد وہ گھر چھوڑ کے چلے جانا ہے. جب کسی کپل کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ میسج ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تمہاری ریپلیسمنٹ آ گئی ہے. جو جو بچہ بڑا ہوتا ہے ریپلیسمنٹ بڑی ہو جاتی ہے. تو ہماری جگہ لینے والے تو آ چکے، اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بونس ہے یہ وقت. تو جن گھروں میں ہم رہتے ہیں ہم ان کے لیے پیدا ہی نہیں کیے گئے. ہمیں تو ہمارے ماں باپ کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت میں ٹھہرایا تھا، اور جنت سے جب دنیا میں بھیجا تو اسی لیے بھیجا تھا کہ جاؤ اب کچھ کر کے آؤ گے تو جنت میں بساؤں گا. تو اپنی ڈیزائرز کو دیکھیے، اچھے گھر کی ڈیزائر، اچھے لباس کی ڈیزائر، اور گھر کی ایک ایک چیز کے حوالے سے دیکھیے جس کا شعور جتنا زیادہ پختہ ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ خوبصورتیاں چاہے گا. لیکن ساری خوبصورتیاں اگر دنیا کے لیے چاہیں تو دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے. تو وہ سودا کر لیں جو ہمیشہ کا ہے. کوئی نہ کوئی سودا تو انسان کو کرنا پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سودا کروایا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. تو اس دنیا کی اصل حقیقت بک جانا ہے، بیچ دیں. خریدار بہت بڑا ہے، اس کے وعدے سچے ہیں، اس پر یقین کر لیں. اس یقین کے ساتھ آپ جرنی ٹو جنہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس یقین کے بغیر آسان نہیں ہوگا. تو جو صرف سفر کرنا چاہتے ہیں، جنہیں اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، ان کی مثال کیسی ہے؟ جیسے انسانوں میں تو ان کی مثالیں کم ملتی ہیں. نادان انسانوں میں تو ہوتی، بچہ کوئی ہے اسے نہیں پتا، وہ گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہے تو نہیں پتا کہ واپس کہاں جانا ہے، لیکن پھر بھی اس کے بیک آف مائنڈ پہ تو یہی ہوتا ہے مجھے گھر جانا ہے. اسے گھر کا راستہ نہیں ملتا. اکثر انسانوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ جس گھر سے آئے ہیں واپسی کا راستہ نہیں مل رہا. تو واپسی کا سفر کس طرح سے کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرآن بھیجا، اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سب سے آخر میں. سارے رسول اسی مقصد کے لیے آئے تھے کہ انسانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا راستہ، اپنے گھر کا راستہ دکھا سکیں. دنیا میں رہتے ہوئے سب سے بڑا کام یہی ہے کہ ہم اپنے گھر جانے کی فکر کر سکیں. وہ کہتے ہیں اتنا بے سمت نہ چل، لوٹ کے گھر جانا ہے. تو جس کو پتا ہے میرا کوئی گھر ہے، میں نے گھر جانا ہے، تو وہ بے سمت نہیں چلتا، صراط مستقیم پر چلتا. اور ہم نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے. دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نہیں بنائی، صرف تھوڑے عرصے کے لیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ ہم اس وقت میں بالکل آخری حصے میں پیدا ہوئے،
اور یہ ساری دنیا ہمارے گھروں، ہمارے کاروباروں اور ہماری جتنا مال و متاع ہے اس کے سمیت ختم ہو جانے والی ہے. تو اس دنیا کے لیے ہم جتنی بھی سٹرگل کر لیں وہ سٹرگل بے سود جانے والی ہے. تو کیوں نہ اپنے مالک سے، اپنے خالق سے ایک سودا کر لیں، اپنی جانیں اور اپنے مال اس کے ہاتھ پر بیچ ڈالیں، بک جائیں کہ خریدار عظیم ہے. اگر اس کے ہاتھ پہ نہ بکے تو نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں اور بک جائیں گے. وہ بڑا مول لگانے والا ہے، اس کے مقابلے میں انسان کے لیے کوئی قیمت لگانے والا نہیں ہے. بے قدر و قیمت ہو جائیں گے، خس و خاشاک کی طرح ہو جائیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ خس و خاشاک کو تو ویسٹ کر دیا جاتا ہے. تو جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ پر سودا نہیں کریں گے، کہاں جائیں گے؟ دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد جائیں گے تو اسی کے پاس، پھر جنت میں تو جگہ نہیں پائیں گے. تو آپ جانتے ہیں کہ جن کو جنت میں جگہ نہ ملی وہ کہاں جائیں گے. اس لیے دنیا میں رائٹ ڈیسیژن کرنے کی ضرورت ہے. آج آپ نے سب سے پہلے امیجن کرنا ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ واقعی دل سے، پورے شعور سے جنت کے گھر کو اپنانا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، جنت میں گھر بنانا چاہتے ہیں. یہ اپنے اندر سے، اپنے آپ سے بھی سوال کیجئے. میں یوں تو سب کو کہنا چاہتی ہوں کہ اس کو امیجن کریں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ کم از کم 2-3 لوگ یہاں ضرور آئیں کہ جو سب کے سامنے ایک امیجنیشنز میں جائیں گے اور پھر ریفلیکٹ کریں گے، ریفلیکشنز دیں گے کہ انہوں نے کیا فیل کیا. تو جو امیجن کرنے کے عادی ہیں وہ 2-3 لوگ یہاں آئیں تو میں چاہتی ہوں کہ پھر وہ اپنی ریفلیکشنز دیں. آ جائیے، 3 لوگ آ جائیں. الحمدللہ. آپ لوگوں میں سے بھی، باقی لوگوں میں سے بھی جو ریفلیکٹ کرنا چاہے گا وہ ضرور کرے. کوئی یہ جو فرنٹ سیٹس میں بیٹھ جاتے ہیں لوگ، وہ ماورا کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان میں سے آپ کوئی چیز امیجن نہیں کرنا چاہتے؟ خود آیا کریں. جی یہاں پہ آئیے، یہاں سامنے آئیں پلیز. 3 لوگ، بس 3 پورے ہو گئے. جی آ جائیں. نہیں ابھی مائک نہیں لینا، ابھی یہاں رکھ دیں. ابھی تو صرف امیجن کرنا ہے، مائک بعد میں. پیچھے کون لوگ ہیں؟ آمنہ ہے؟ جی انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ. ٹھیک ہے آ جائیے ادھر، تینوں آ جائیں. میں تینوں کو الگ الگ دیکھنا چاہتی ہوں، اکٹھے ایک رو میں. جی سب لوگ بھی اس چیز کو ضرور امیجن کریں گے. اب سب لوگوں نے ایک سفر کرنا ہے اپنے امیجنیشنز میں. آنکھیں بند کر لیں اور آپ سوچیں بڑے بڑے سونے کے دروازے ہیں جن سے ہم نے گزر کے جانا ہے، اور اب چلیں ان دروازوں کے نیچے سے. ابھی چل کے آگے جائیے. اب آپ نے دیکھنا ہے آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے، یقین کتنا ہے. چلیے ان دروازوں کے اندر سے بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے. ماحول ایسا ہے دل سکون میں آ گیا. آپ کو
खूबसूरत लिबास पेश किए गए, खूबसूरत जेवरात पहनने के लिए भी कोशिश नहीं करनी पड़ी। वो लिबास आपने पहन लिए, जेवरात आपने पहने हैं, दुनिया की कोई परेशानी नहीं। आपके दोस्त अहबाब भी, आपके घर वाले भी मौजूद हैं। अब आप टेंशन फ्री हैं, कोई पेन नहीं, कोई बीमारी नहीं, और आपको किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं, ना खाने की कौन बनाएगा और कैसे पेश किया जाएगा। जो आप चाहें खाने को मौजूद है, जो आप चाहें जैसे चाहें दिल खुश करने के सारे असबाब मौजूद हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी जैसे राबिया ने बात की कि यकीन की बहुत ज़रूरत है, यकीन के लिए हमेशा इल्म की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा इल्म पुख्ता होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने कलाम में कितनी बड़ी बात कही, इन हाज़िही तज़किरा, कि ये तो तज़किरा है, यानी बार बार दोहराने की, बार बार करने वाली बातें, यानी सिर्फ इल्म की ज़रूरत नहीं है, जन्नत की बातें करने की बहुत ज़रूरत है।